اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ یہ دونوں جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں تو یہود و نصارہ گٹھ جوڑ کر لیتے تھے اور کیا دیتے تھے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی کٹ کس کو کرنا تھا؟ مسلمان کو۔ لیکن جب مسلمان سے جھگڑا ختم ہو جائے اور آپس میں پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں میں کون اچھا، تب دونوں کہتے تھے کہ نصارہ کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ یہودی سے نصارہ سے جا کے پوچھتے یہودی کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہتا یہودی تو کوئی بالکل بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن دونوں جب مسلمان کے مقابلے میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ جو ہے ان کا یہ رہتا۔ تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، تو یہودی لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، درحال ہے کہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے ہیں، یعنی مشرکین بھی کہتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں بقیہ کوئی نہیں جائیں۔ تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملے میں یہ اختلاف میں ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکتا ہے اللہ کی مسجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ میں جب مسلمان جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ لوگ مارتے پیٹتے تھے مکی کی زندگی میں، آپ پھر جو ہے اس میں بت کو پوجا کرنا، 360 بت لا کے رکھ دیے تھے، ننگے طواف کرنا، یہ سب کریا کرم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو خراب کرنے کا معاملہ ہوا نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی دعویٰ تمہارا کہاں جنت میں جانے کا ہے، کام یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہونے دیتے۔ کنٹراسٹ دکھایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں ہی جاؤں گا، کام یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہیں لینے دیتے۔ تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اس کی خرابی کی کوشش کی جائے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ ایسے ہیں جن کا حق نہیں ہے کہ اس میں داخل ہوں سوائے ڈرتے ڈرتے۔ یہ متولی بنے بیٹھے ہیں، ان کو تو حق نہیں پہنچتا ہے کہ شرک پہ قائم رہتے ہوئے خانہ کعبہ کے متولی بن۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی جو ہے دردناک عذاب۔ بس یہ ہے کہ مسلمان کو طاقت پکڑنے دو، پھر ان کو سبق سکھایا جائے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ ہی کی طرف جو ہے پیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، لیکن ایک جو ہے یونٹی قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک ڈائریکشن میں سارے مسلمان جو رخ کرو تاکہ یونٹی قائم ہو جائے، ورنہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کی طرف مشرق و مغرب دونوں سب اللہ ہی کی طرف۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی کمیوں سے پاک ہے۔ بیٹے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا یا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا تو میری جائیداد کون سنبھالے گا، اب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا جو ہے وارث کون ہوگا، میں بیمار پڑ جاؤں گا تو میرا علاج کون کرائے گا۔ تو اس کو جو ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی بیٹا دو چار ہو جائے تاکہ کاروبار بھی سنبھالے، بیماری میں علاج بھی کرا دے، وارث میں کوئی مارنے آئے تو بچاؤ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ موت آنی ہے، نہ بیماری آنی ہے، نہ بڑھاپا آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بیٹے کیا ضرورت ہے؟ جس کو یہ پرابلم ہے وہ بیٹے کی خواہش کرے نا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو زندہ سب کو تھامے ہوا ہے، تو اس کو کیا پرابلم؟ تو وقالوا اتخذ اللہ ولدا، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اس تمام چیزوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان میں زمین میں، کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس کی پوزیشن کیا معلوم ہے؟ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد ہے، وہ خالق سے آگے بڑھ کے۔ خالق کہتے ہیں کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دیں۔ لکڑی کسی کارپینٹر کو دیجیے گا تو وہ ٹیبل بنا دے گا،
تو وہ جو ہے اس سے اس چیز کو اب بدی کہتے ہیں، بدعن منے بدعت، اسی سے کہ نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی بنا کسی چیز سے کسی چیز پروڈیوس کرنا. تو بدیع السماوات والارض، وداؤٹ اینی مٹیریل اس نے زمین آسمان کو بنا دیا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جاتی. تو یہ بات سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ کا دو جو ہے تخلیق کا یہ ہے پروسیس ہے، ایک عالم خلق، ایک عالم امر. ایک جو ہے کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، یعنی آپ کو آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آپ شادی کر لو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کرے گا، تو آپ کو جو ہے کم سے کم جو ہے سال بھر تو ویٹ کرنا پڑے گا، 9 مہینہ بچہ پیٹ میں رہے گا. تو یہ ذریعہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور یہ بچہ بھی تخلیق اللہ ہی کرے گا، لیکن پروسیس ہے، اور وہ پروسیس ذریعے کے ذریعے سے بچہ ہوگا. ٹائم فیکٹر بھی رہے گا اور مٹیریل فیکٹر بھی رہے گا. لیکن ایک یہ ہے کہ بنا کسی سورس کے پیدا کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس کو کہتے ہیں عالم امر. تو یہ اس میں جو ہے نہ ٹائم فیکٹر لگتا ہے نہ میٹیریل فیکٹر رہتا ہے، اور اس کا پروسیس یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ کن فیکون، ہو جائے. اور یہ جو معجزات جو جتنے بھی ہیں یہ سب جو عالم امر کا معاملہ ہے. سمندر میں لاٹھی مارو پھٹ، مردہ کو بولو کم باذن اللہ کھڑا ہو، کوڑھی کو ایسے ہاتھ پھیرے ٹھیک ہو گیا، سانپ کو ڈنڈا کو ایسے پکڑے سانپ بن گیا، پھر رکھے سانپ بن گیا، ڈنڈا بن گیا. تو یہ کیا ہے عالم ہے. فرشتے جو ہیں یہ عالم امر کی مخلوق، اسی لیے ان کو ساتھ میں آسمان سے زمین پہ آنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. روح جو ہے یہ عالم امر کی چیز ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح عالم امر سے، تم نہیں سمجھ پاؤ. قرآن بھی جو ہے یہ عالم امر سے. آپ 1 منٹ یہاں 1 سیکنڈ میں پڑھے نہیں کہ خدا تک پہنچ گیا. تو یہ جو کہا گیا ہے سورہ اعراف میں پڑھیں گے، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو عالم امر بھی اسی کا ہے، عالم خلق بھی اسی کا ہے. تو یہ 2 ورلڈ آف کریشن ہیں جس کے اپنے اپنے خصوصیات ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا. دیکھیں بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ موجد ہے، اور ایجاد کرنے میں اس کا کام کیا کرتا ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اگر اس نے فیصلہ کر لیا کسی معاملے کا تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب بس وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہے. اسی لیے کوئی بھی نئی چیز پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کن کہتا ہے تو وہ کلمہ بن گیا. تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، باپ کا فیکٹر اس میں نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، ماں کا فیکٹر تو تھا باپ کا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کلمہ کن کا استعمال کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے ان کا نام کلمۃ اللہ پڑ گیا. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ تأتینا آیہ، وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے اسی طرح کی بات کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے آیات کو واضح طور سے بیان کر دیا ہے. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اب یہاں پہ یہ لوگ جو مانگتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی نشانی آئے، ہم کو کوئی نشانی دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑی نشانی تم کو دے دیا، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، تو پھر دیکھتے نہیں تو ہم کیا کریں. کیا ہے سب سے بڑی نشانی؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم بڑی نشانی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی مت مانگو، نشانی بنا مانگے میں دے چکا ہوں. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیج دیا حق کے ساتھ، بشیر بنا کر کے نذیر بنا کر کے. تو یہ کم بڑی نشانی ہے. انک لعلی خلق عظیم. تو ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، تو آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ یہود و نصارہ مان جاتے تو جلدی سے جو ہے گاڑی آگے بڑھ جاتی، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جو ہے آپ کا خیال الگ جگہ پہ ہے، لیکن فیکٹ جو ہے وہ آپ جان لیجیے کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں گے، تب جا کر کے معاملہ سیٹل ہوگا.
تو اس لحاظ سے حق و باطل میں پیچپ وچپ کے بارے میں مت سوچیے، جانے دیجیے، آپ اصول پہ قائم رہیے۔ ان کا آنا ہے آئیں گے، نہیں آنا ہے نہیں آئیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ نہیں آئیں گے دوسرے آئیں گے، سلمان فارس سے آئیں گے، صہیب روم سے آئیں گے، بلال حبشہ سے آئیں گے، ان کو سمجھ میں بات آئے کہ یہ پڑھے لکھوں کو نہیں آئے، نہیں آنے دیجیے، لیکن حق و باطل میں پیچپ مت کیجیے، ورنہ پیچپ کرنے جائیں گے، تھوڑے سے کمپرومائز اتریں گے تو یہ تھوڑے سے بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کے فالوور نہیں بنیں گے۔ تو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت۔ اوالا ان اتبعت اہواءہم، دیکھیے اب پھر دھمکی کتنی سخت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ والا ان اتبعت اہواءہم، اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہش نفس کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی حامی ہوگا۔ پھر آپ سمجھیے گا ہمارا سپورٹ کب تک رہے گا؟ جب تک آپ 100% ہمارے پر فیض کر کے ہمارے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے، ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق۔ کہیں پر بھی آپ کمپرومائز کیے تو ہمارے مدد سے نکل گیا۔ اسلامی تحریکات جو کامیاب نہیں ہوتی ہیں اس کے مین ریزن یہ بھی ہے کہ وہ 100% جو ہے وہ اسلامی مومنٹ جو ہے وہ قرآن حدیث کو نہیں دے پاتے، جس کے وجہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس معاملے تم کمپرومائز کیا، تم جا 100% ہے تو ہمارا مدد تمہارے شامل حال ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسے کہ اس کے تلاوت کا حق ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ تلاوت کا حق کیا ہے تو 7-8 لمبے چوڑے گنا دیں گے آپ، لیکن اسی کا اپلائی کر دیجئے تراویح پہ تو وہاں پہ 7 تو 8 فلوپ جائے گا کہ یہ کیا تھا، اس کے بارے میں بات مت کرو، ورنہ پبلک بھاگ جائے گی تو نذرانہ کم پڑ جائے گا۔ پبلک اگر جو ہے زیادہ دھیرے دھیرے پڑھائیں گے آپ ایک پارہ تو 1 گھنٹہ کے بجائے 1.5 گھنٹہ لگے گی، 1.5 گھنٹہ میں جو ہے بہت ساری پبلک جو ہے بور ہو کے بھاگ جائے گی، تو پھر جو ہے آخری جو ہے دن جب آئیں گے تو جتنی پبلک رہے گا اتنا چندہ اکٹھا ہوگا نا، کم رہیں گے تو کم اکٹھا کا ہوگا۔ تو کیوں ایسا کرنے کا، اسپیڈ بڑھا دو تاکہ سب لوگ آئیں۔ یہ ہم لوگ اسی فیلڈ سے ہیں نا، اس لیے پورے جو ہے ایک ایک مرض سمجھتے ہیں، ورنہ پورے قرآن حدیث کا مطالعہ کر لیجیے، کہیں پر بھی مجھے یہ نظر نہیں آئے کہ جو فرض نماز میں جو قرأت ہوتی ہے نا اس کا قرأت کا اسٹائل الگ ہونا چاہیے، یہ تراویح کے قرأت کا اسٹائل الگ ہونا چاہیے، کہیں پہ بھی نہیں آئے۔ بلکہ اگر غور کریں گے کبھی کبھار تو آپ کو لگے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوتا تھا کہ فرض نماز میں تھوڑا سا پبلک کا بھی خیال وال کر لیا کرو، کہ عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہیں یہ بھی ہیں تو تھوڑا شارٹ بھی کر دیا کرو، تھوڑا یہ بھی کر لیا کرو۔ یعنی فرض نماز میں چونکہ گیدرنگ کو آپ کر رہے ہیں تو شارٹ ہے، اگر دھوپ جمعہ نماز پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ دھوپ میں گرمی میں کھڑے ہیں ان کا لحاظ کر لو تھوڑا اسپیڈ۔ لیکن یہ جو تہجد ہے یہ تو اسپیشل قرآن کے لیے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں نا، اب یہ تراویح قیام اللیل ایک ہی چیز ہے، تو یہ تو ایکسکلوسیو آپ جو ہے صرف قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، قیام اللیل کے لیے، مال قرآن کے لیے، اس میں آپ کیسے جو ہے اسپیڈ بڑھا دے رہے ہیں مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ مطلب فرض نماز کی قرأت میں اور تراویح کی قرأت میں ڈفرینس کس حدیث کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کس قرآن میں کس حدیث میں لکھا گیا ہے کہ فرض نماز میں تو قرأت ویسی ہوگی جیسے جو ہے آپ کو اچھے سے اچھے آتا ہے، تراویح میں آپ اسپیڈ 5% بڑھا سکتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ بلکہ ورتل القرآن ترتیلا بار بار کہا گیا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ہیمر کر کے پڑھو۔ بلکہ تہجد میں قرآن پڑھنے کا اسٹائل جو خاص طور سے کیسے ہونا چاہیے معلوم ہے کہ اگر آپ تلاوت کریں، میں تو نہیں کرتا کہ یہ لوگ سمجھیں گے بھول رہا تو لقمہ نہ دینے لگے، ورنہ اصل اسٹائل کیا ہے قرآن تہجد میں پڑھنے کا؟ قرآن کا اسٹائل کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی عظیم آیت آ گئی، جنت کی آ گئی تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کیجیے، جہنم کی آ گئی تو بار بار اس کو ریپیٹ کیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی بات بیٹھ جائے اور دل میں اتر جائے اور پبلک کے بھی اتر جائے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اب انسان خسارے میں ہے، چاہے 24 گھنٹہ محنت کرنے والا بھی خسارے میں ہے، IAS بھی خسارے میں، IPS بھی خسارے میں، سب خسارے میں ہے اگر یہ 4 کام نہیں کر رہا۔
جب تک یہ دماغ میں نہیں بیٹھے نا تب تک آپ پڑھتے رہیے اس کو. یہ ہے تہجد. ایک ایک آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نکالتے تھے. ان تعذبہم فإنہم عبادک ہے کہ نہیں, سورہ مائدہ کی پڑھے ہیں کہ نہیں آپ؟ تو اس طرح تراویح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جماعت سے پڑھ رہے تو لیکن کم سے کم وہ پروٹوکول تو رکھو کہ پبلک سننے والوں کو قال یعلمون تعلمون جنت بقرہ یہ سب کم سے کم سمجھ میں تو آئے ایک لفظ. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جیسے آپ فرض نماز میں کہ امام پڑھتا قرأت کرتا ہے ویسے ہی تراویح میں بھی کریں. اگر آپ کو ٹائم کم ہے تو کم پڑھیے. کون کہتا ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کریے؟ آپ کو جتنا ہی میسر ہو فقرؤ ما تیسر من القرآن. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دیا. سلیبس جب آپ کو آسان کر دیا گیا ہے تو آپ کو بوجھ لادنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب ومن یکفر بہ, جو اس کا انکار کرے. اب یہاں پہ انکار کرنے سے مراد کیا ہو؟ رام رام کرنا ہی جو کفر نہیں ہے. قرآن کا جو حکم آیا اور اس پہ آپ اس کے اکارڈنگ عمل نہیں کر رہے تو آپ انکار کر رہے ہیں. قرآن کا رسول حرام آپ کا ہم جاری رکھیں تو آپ کا ایمان ہے کیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو یہ آپ دیکھ لیجیے یہ آیت کتنی سخت ہے. ومن یکفر بہ, جو انکار کرے گا اس کا فاولئک هم الخاسرون, تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو معاملہ کیا ہے کہ میں دور ترجمہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ آپ کے آنکھوں کے سامنے میں بات پیش کر دوں کہ بھائی یہ قرآن والا اسلام الگ ہے, معاشرے والا اسلام الگ ہے. تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ کون سی آیت ہے. جو آیت میں انڈیکیٹ کرتا ہوں زیادہ زور ڈالتا ہوں تو گھر پہ جا کر اس کو ویریفائی کیجئے, چیک کیجئے. اب پورا جو ہے سینس لگا کر کے دیکھیے کہ بھائی جو اللہ راستہ بتا رہا ہے تو اس کے مطابق ہم چل لیں کہ نہیں چل رہے. خاص طور سے چیزوں کا جو ریشیو پروپورشن میں رکھنا ہے وہ قرآن جس ریشیو پروپورشن میں رکھ رہا ہے اس میں ہم رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. ترجیحات کو جو ہے طے کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں. خدا کی نگاہ میں کسی اور چیز کی ترجیح ہے اور آپ کی نگاہ میں کسی اور چیز کی ترجیح ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا کہ سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاؤ کرتے تھے روزہ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو. کبھی رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے تھے. لیکن اگر ہارڈ پڑے تو نہ رکھو بہتر ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ نہیں رکھے. تو ایک آدمی کو دیکھے کہ سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا کیا معاملہ, سب لوگ جمگھٹا لگائے ہوئے ہیں. بولے کہ یہ روزہ سے ہے اور جو ہے اب عصر کے بعد کا ٹائم ہے تو حالت غیر ہو رہی ہے اس کو, تو سب لوگ کوئی پنکھا چل رہا کوئی کچھ کر رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ انکار دے لیس البر فی الصیام فی السفر. اس طرح کی حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. یعنی جو مشن کے لیے نکلے ہو اور اس مشن میں اگر اللہ تعالیٰ نے روزہ کے لیے کنسیشن دیا ہے تو اس کنسیشن کا فائدہ اٹھا کر کے پورا فوکس جو ہے مشن پہ کرو. تو جہاد کے لیے نکلے ہو اور تم کو ہم آپشن دے رہے ہیں تو جس کو برداشت ہو رہا ہے ایزیلی اس کو جو ہے نبھا دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو اس طرح کے جو ہے ایشو بنا رہا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس طرح نیکی نہیں ہے. دین کے مزاج کو سمجھو.